نعرے صلوات۔ سماعت فرمائیے گا کہ یہ کربلا ہے، یہاں پر علم حسین کا ہے۔ یہ کربلا ہے، یہاں پر علم حسین کا ہے، کہ اس پڑھاؤ میں پہلا قدم حسین کا ہے۔ اور لکھیں گی سانس کے رہتے ہمیشہ جھوٹ کو جھوٹ، لکھیں گی سانس کے رہتے ہمیشہ جھوٹ کو جھوٹ، ہمارے ہاتھ میں جب تک قلم حسین کا ہے، کہ حرف حرف ہے اس کا یزیدیت کے خلاف، حرف حرف ہے اس کا یزیدیت کے خلاف، زبان میری لیکن ردھم حسین کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ آنکھوں میں جاگتا ہے سدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے سدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے سدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، اور مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں، رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں، اور کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں۔ نعرے صلوات۔ کہ فوج میدان میں پھیلی ہوئی ہے سمندر کی طرح، فوج میدان میں پھیلی ہوئی ہے سمندر کی طرح، روب عباس ہے چھایا ہوا حیدر کی طرح، میرے آقا مجھے جانے کی اجازت دے دیتے، کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح، کربلا ہاتھ میں ہوتی در خیبر کی طرح، کہ اب نام عباس مرا میں شانی حیدر ہوں میں، مجھ کو کم سے نہ سمجھ علم کا پیکر ہوں میں، شیر کا شیر ہوں عباس دلاور ہوں میں، مجھ کو مل جائے جو تلوار تو حیدر ہوں میں، پوری دنیا میں نہیں ہے کوئی بھی حیدر کی طرح، ہاتھ پہ نہر اٹھا دوں گا در خیبر کی طرح۔ حضرات گرامی قدر، السلام علیکم۔ پروردگار کا عظیم ترین احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک بار پھر اس فرش ازا کی گرد بننے کا شرف بخشا۔ مولانا محمد علی جوہر کے دو شعر تمہید کے طور پر، کہ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، اور قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم سب نے گزشتہ دنوں ان اشعار کو تصویر میں بدلتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً اہل بیت سے وابستگی ہماری سربلندی کی ضمانت ہے۔ ہم سب یقیناً چاہنے والے ہیں اہل بیت کے۔ اس فرش ازا کو، زینت
کون سی ہستیاں بخشتی ہیں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس فرش ازا کی حرمت اور اس کی پاکیزگی کو برقرار رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ چونکہ آج پہلی محرم ہے، پہلی مجلس ہے اس بستی کی، اور اس عشرہ مجالس کو خطاب فرمانے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے عالی مرتبت مولانا سید عزادار حسین صاحب قبلہ، جو لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، اور شاید اس بستی میں ان کی یہ پہلی آمد ہے۔ ہم سب ان کی تقاریر سے یقیناً مستفید ہوں گے۔ چند اشعار بارگاہ ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام میں تبرکاً پیش کر رہا ہوں۔ ذہن بالکل آمادہ نہیں تھا اس وقت، لیکن نوجوانوں میں سے کوئی اٹھ ہی نہیں رہا تھا، بار بار آواز دی میں نے، بہرحال عرض کیا ہے کہ جب بھی پوچھا کسی نے کیا ہے حسین، جب بھی پوچھا کسی نے کیا ہے حسین، کہہ دیا جان مصطفیٰ ہے حسین، کہہ دیا جان مصطفیٰ ہے حسین، اور سچ ہے کہ بندہ خدا ہے حسین، سچ ہے کہ بندہ خدا ہے حسین، ہر بشر سے مگر جدا ہے حسین، اور مظہر شان کبریا ہے حسین، مظہر شان کبریا ہے حسین، تم نہ سمجھو گے معجزہ ہے حسین، راکب دوش سرور دی ہیں، راکب دوش سرور دی ہیں، ہر بلندی کی انتہا ہے حسین، ہر بلندی کی انتہا ہے حسین، اور میری منزل ہے عرض کرب و بلا، میری منزل ہے عرض کرب و بلا، خلد کا سیدھا راستہ ہے حسین، اور ظلمت منہ چھپائے پھرتی ہیں، ظلمت منہ چھپائے پھرتی ہیں،
حق پرستوں کا آسرا ہے حسین، اور اس طرف جرم ہے، خطائیں ہیں، اور بے جرم و بے خطا ہے حسین، مظہر شان کبریا ہے حسین، تم نہ سمجھو گے معجزہ ہے حسین۔ اب میں بصد احترام عالی مرتبت مولانا سید عزادار حسین صاحب قبلہ سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا ینسى من ذکرہ، والحمد للہ الذی یحظی بالاحسان احسانا وبالسیئات غفرانا وبالصبر نجاة، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ العظیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بچوں کو اور جوانوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس چیز کو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مختلف مذاہب کے حضرات یہاں جمع ہیں، ایسی گفتگو کرنا پسند کروں گا کہ جو بہت سخت، بہت دشوار اور بہت مشکل نہ ہو، بلکہ ایسی گفتگو ہو جو بہت ہی آسان اور بچے کی سمجھ میں بھی آ جائے، اس لیے کہ دین شریعت بزرگوں کو جتنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ بچوں کو ضروری ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کے بیشتر حصے ختم ہو چکے ہیں، کتنے باقی ہیں یہ تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن ابھی یہ معصوم بچے ان کی زندگی کی ابتدا ہے، اور جن کی زندگی کی ابتدا ہے انہیں صحیح شریعت، صحیح دین اور صحیح باتوں کو پہنچانا، سمجھانا، بتانا ضروری ہے۔ مجلس کا عنوان اور موضوع آپ کے پیش نظر ہے، عطائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس عنوان
کے ماتحت انشاءاللہ از ابتدا تا انتہا گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اور حق بھی ہمیں پہنچتا ہے کہ ہم گفتگو حضور پاک کی ذات تک ہی رکھیں، اس لیے کہ شریعت دین اسلام، دین حنیف، دین قیم، جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں شریعت اور اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، راستے کے نام پہ، وہ رسول پاک سے ہٹ کے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کی امت ہیں۔ ہم جناب آدم کو نبی مانتے ہیں، جناب نوح کو مانتے ہیں، جناب ابراہیم و اسماعیل کو مانتے ہیں، جناب موسیٰ و عیسیٰ کو مانتے ہیں، جناب خضر کو مانتے ہیں، ایک کم 1,24,000 نبی جو ہمارے رسول سے پہلے آئے، ہم سب کو نبی مانتے ہیں، لیکن امت ان کی نہیں ہے، امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ لہذا ہر نبی کی امت کا فریضہ ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی باتوں کو مانے۔ ہم آخری نبی کی امت ہیں، ہم سید المرسلین کی امت ہیں، ہم طٰہٰ و یاسین کی امت ہیں، ہم مزمل و مدثر کی امت ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی کو خاتم بنا کے خدا نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے ختم کیا کہ میں اس بات پہ قادر ہوں کہ چاہوں تو ہر قوم کے اندر، ہر قبیلے کے اندر، ہر بستی کے اندر ایک نبی بناؤں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے کہ میرا محمد تنہا کافی ہے کل کائنات کے لیے۔ خدا قادر ہے۔ وہ غلط کہتے ہیں کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنانے کے بعد قلم کو توڑ دیا، سجانے کے بعد حسن کی دیواروں کو منہدم کر دیا، کوئی تھا ہی نہیں کہ ان سے بہتر بناتا، لہٰذا انہیں آخر بنا کے خاتم کا لقب دے دیا اور خاتم المرسلین قرار دے دیا۔ یہ خدا کی قدرت پہ اعتراض ہے۔ ہم اس فکر کے مالک نہیں ہیں جس فکروں میں غلو پایا جائے، حد سے گزر جانا ہو۔ ہم اس فکر کے مالک ہیں جس میں توحید خالص پائی جائے۔ خدا پہلے ہے، رسول بعد میں ہے۔ پہلے ہمیں خدا کی خدائی کی گفتگو کرنا ہے، اس کے توحید کی گفتگو کرنا ہے، اس کے وجود کی گفتگو کرنا ہے، پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس خدائے وحدہ لا شریک نے، اس خدائے ازلی و ابدی و باقی و سرمدی نے ہمیں کون سا تحفہ دیا ہے، ہمیں کیا عطا کیا ہے۔ کائنات بشریت میں نہ جانے کتنے تحفے ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، لیکن سب سے حسین تحفے کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے حسین تحفہ خدا کا، لیکن حق نہیں پہنچتا کہ ہم میں سے کوئی کہے کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر تھا ہی نہیں۔ اللہ چاہتا تو ہر لمحے کن کے ذریعے محمد مصطفیٰ جیسے نہ جانے کتنے نبی خلق کرتا، لیکن پھر بات کو گھما کے وہی لاؤں گا کہ جب ایک کافی ہے تو لاکھوں کی ضرورت کیا ہے۔ ایک نبی کافی تھا، اور اتنا کافی تھا کہ 73 کے 73 فرقے کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، ہر فرقے کا مسلمان کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میری گفتگو تعصب سے بہت دور ہوتی ہے، کوسوں دور ہوتی ہے۔ نہ تعصب کی گفتگو پسند کرتا ہوں، نہ متعصب انسان کو پسند کرتا ہوں۔ اسلام کے 73 فرقے ہیں، اور ہر فرقے کو برابر حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے سب کی سب چیزیں لے، پوری کی پوری چیزیں لے، کل اسلام کو، کل دین کو، کل شریعت کو، کسی اور سے نہیں، محمد مصطفیٰ سے لے۔ عطائے پروردگار ہی ہے یہ جو عطائے محمد مصطفیٰ ہے۔ ایسا مت سوچیں کہ رسول نے عطا کیا تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ جو خدا کا حبیب عطا کرتا ہے وہ سب عطائے پروردگار ہے، لیکن چونکہ عنوان عطائے محمد مصطفیٰ ہے،
इस उन्वान से गुफ्तगू करना है। तो हमने 73 के 73 फिरकों में से किसी एक फिरकों को हक नहीं, फिरके को हक नहीं पहुंचता कि वो उस चीज को ले जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से हट के, जो रसूल पाक के हाथों से दी हुई नहीं है, या जिससे अल्लाह का रसूल राजी नहीं है। क्यों? आप सोचेंगे कि ये मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं कि इस्लाम के 73 फिरकों में से किसी एक फिरके को हक नहीं पहुंचता कि उस चीज को ले जो उसकी मर्जी है, या उस चीज को उससे ले जिसे वो चाहता है। नहीं पहुंचता। इस्लाम के 73 के 73 फिरकों में से किसी एक फिरके को हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी पसंद की किसी चीज को ले। अगर उम्मत मोहम्मदी में खुद को शामिल करता है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मुसलमान खुद को कहता है, तो उसे हर वो चीज जो जरूरी है मोहम्मद मुस्तफ़ा से लेना पड़ेगी। आपकी जात से हटने के बाद हक ही नहीं पहुंचता कि कोई चीज किसी और से ली जाए। और ये भी हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के किसी एक फिरके का कोई एक मुफ्ती, कोई एक आलिम, कोई एक फर्द, कोई एक लीडर, कोई एक पेशवा कहे मैं सही हूं और ये सब गलत है, मैं मुसलमान हूं और ये सब काफिर हैं। किसी फिरके के किसी फर्द को हक नहीं पहुंचता, और किसी को हक नहीं पहुंचता कि मुसलमानों के 73 फिरकों में से किसी एक फिरकों को इस्लाम से खारिज करे। ये और बात है कि उसका किरदार उसे खुद इस्लाम से खारिज कर दे, तो ये तो हमारे और आपके अख्तियार में नहीं है। अगर कोई खुद खारिज हो रहा है, जैसा कि लोग खारिज हुए कुरान करीम पे एतराज करके, तो वो तो उसकी किस्मत की बात है। मुसलमानों के फिरकों में से 73 के 73 फिरकों में से किसी एक फिरके को हक नहीं पहुंचता कि किसी फिरके को जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है फिरके से खारिज करे। क्यों? इसलिए कि जो मुसलमान की तारीफ कुतुब इस्लामी में हर मजहब के उलमा ने की है वो ये है कि जो खुदा की वहदानियत और रसूल की रिसालत का कायल हो वो मुसलमान है। और इस्लाम के 73 के 73 फिरके इस बात के कायल है कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। तो हर फिरके का एक ही नजरिया है कि अल्लाह एक है। कैसा है ये और बात है। कोई कहता है कि अल्लाह ऐसा है कि हम देख नहीं सकते, कोई ऐसा है कहता है कि अल्लाह ऐसा है कि खच्चर पे सवार हो के खाने काबा की छत पे आ जाता है। तो ये दूसरी चीज है। अल्लाह की वहदानियत के कायल सब हैं। अल्लाह कैसा है ये नजरियाती इख्तिलाफात हैं, उसके लिए दलील चाहिए। हर एक के पास अपनी अपनी दलीलें हैं। खुलासे गुफ्तगू इस मकाम पे ये है कि इस्लाम के 73 फिरके, हर फिरके का दावा यह है कि हमने जो कुछ लिया मोहम्मद मुस्तफ़ा से लिया, और जो भी हमारे पास दीन और शरीयत और इस्लाम की शक्ल में है वो अताए मोहम्मद मुस्तफ़ा है, अताए रसूल आज़म है, अताए रसूल अक़दस है, उससे हट के कुछ नहीं। तो सबका जब ये दावा है तो फिर सब दायरे इस्लाम में है, सब उम्मती हैं। जब सब उम्मती हैं तो हम किसने किसको दिया कि आप जिसे चाहें काफिर कह दें, जिसे चाहें मोमिन कह दें। हुजूर पाक को हक है, उन्होंने जो दिया उसे हम ले सकते हैं और उसे बबांग दुहल हर फिरके के दरमियान कह सकते हैं कि अल्लाह के हुजूर और रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा और बाकी सब जहन्नम में जाएगा। वो एक फिरका कौन सा है? वो वही है जिसके हाथों में मोहम्मद मुस्तफ़ा का लाया हुआ दीन है, लाई हुई शरीयत है, लाए हुए आइन है। आसान सी बातें हैं, एकदम सादी सी, सामने से एकदम सामने की बातें हैं।
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شے اگر مسلمان کے ہاتھ میں ہے تو وہ مسلمان ہے، اور وہ مسلمان کامیاب مسلمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کامیابی کی سند جس شے کو قرار دیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی عطا ہے۔ دین جس شے کا نام رکھا گیا اور دین جس شے کو کہا گیا وہ محمد مصطفیٰ کی عطا کا نام ہے۔ محمد مصطفیٰ کی عطا سے ہٹ کے کوئی دین دین نہیں، کوئی شریعت شریعت نہیں۔ اگر ہم کسی شے کو دین کہہ سکتے ہیں اور وہ دین جو اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور وہ دین جسے دین مستقیم کہتے ہیں، وہ دین جسے دین حنیف کہتے ہیں، وہ دین جس دین کی کامیابی کی سند اللہ کے رسول نے لی ہے، تو واقعاً وہی دین ہے جس میں ذرہ برابر رسول کے علاوہ کسی اور سے کچھ لیا نہ گیا ہو۔ کیسے معلوم ہوگا، کیسے ظاہر ہوگا، کیسے پتہ لگے گا کہ جو دین ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا دین ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ معلوم ہوگا جس کے پاس کردار محمد مصطفیٰ ملے گا اسی کے پاس اقوال محمد مصطفیٰ ملیں گے، اور جن کے پاس اقوال محمد مصطفیٰ ملیں گے ان کے پاس وہ تمام چیزیں مل جائیں گی جسے محمد مصطفیٰ نے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے میدان غدیر تک بیان کیا۔ محمد مصطفیٰ نے کوئی پہلو تنا نہیں چھوڑا، ہر چیز کو بیان کیا، اور جب ہر چیز کو بیان کیا تو وہ جو ایک جنتی ہے 73 میں، اس کے پاس وہ تمام چیزیں اسی شکل و صورت میں ملیں گی جس شکل و صورت میں اللہ کے رسول نے چھوڑا۔ پہلا دن ہے، تھوڑا آپ ہم کو سمجھیں اور ہم آپ کو سمجھیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں علماء اسلام کی کتابوں سے گفتگو کروں گا۔ کسی مذہب، کسی قوم، کسی قبیلے کی کوئی شرط نہیں، اپنے بات کی اس بات کے لیے، اسلام حقیقی کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہ کہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں کیا عطا کیا ہے اس کے دلیل کی شکل میں اپنی کتابیں اور اپنے بھائیوں کی کتابوں سے انشاءاللہ چیزوں کو پیش کروں گا۔ اس مقام پہ آج کی مجلس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان خود کو خدا کا خالص بندہ کہے، اسے حق پوچھتا ہے، لیکن کسی کے اوپر طنز کریں حق نہیں پوچھتا۔ خود کو فرقہ ناجیہ سے تعبیر کرے اسے حق پوچھتا ہے، لیکن دوسرے کو جہنمی کہے یہ اسے حق نہیں پوچھتا۔ خود کو رسول خدا کا حقیقی شہدا اور مدعا اور ماننے والا اور غلام کہے یہ ہر مسلمان کو حق پوچھتا ہے، اور دوسرے مسلمان کے اوپر الزام لگائے یہ حق نہیں پوچھتا۔ اس لیے کہ جس دین کو اللہ کے رسول نے ہمارے حوالے کیا ہے، جو چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، ان میں محبت ہے، عداوت نہیں، اس میں پیار ہے، نفرت نہیں، اس میں لوگوں کو قریب بلانا ہے، پاس سے بھگانا نہیں۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ یہ ہے حقیقی دین جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں قدورت نہیں ہے، اس میں عداوت نہیں ہے، اس میں بغض نہیں ہے، اس میں حسد نہیں ہے۔ کیا کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہے جو مریض کے ساتھ ساتھ مرض اور مرض کے ساتھ ساتھ مریض سے نفرت کرتا ہو؟ کیا کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہے جو بیماری کے بجائے مریض کو بھگا دے؟ اور اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو بیٹھا ہوا اپنے دواخانے میں مکھیاں مارے گا، مریض نظر نہیں آئیں گے۔ صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ حکیم کسے کہتے ہیں؟ کہ حکیم وہ ہے جو مرض سے نفرت کرے، مریض سے محبت کرے۔
یعنی مرض کو بھگانے کی کوشش کرے اور مریض کو قریب بلائے. شریعت کو لے کے اللہ کا رسول آیا ہے، شریعت کو دنیا کے ہر خطے میں پہنچانا ہے. اگر اس دستور کو اپناتا اللہ کا رسول کہ لوگوں کو اپنے سے دور کرتا، نفرت کی باتیں کرتا، تعصب کی باتیں کرتا، بغض کی باتیں کرتا، تو آج کوئی یہ نہ کہتا کہ اسلام کوئی مذہب ہے اور قابل تعریف مذہب ہے، بلکہ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ اسلام انہی مذہبوں کی طرح ہے جیسے یہودیت ہے، اپنے سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے، کل کائنات کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. کتنی تعداد میں یہودی ہے، کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، آپ کو معلوم صاحب نظر. اگر رسول بھی اسی راستے کو اپناتے تو کیا ہوتا؟ پوری دنیا میں جس سرعت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ اسلام بڑھا ہے، اسلام نہ بڑھتا. آج جب اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور حضور پاک سے لے کے آج تک جتنے ادیان جہان ہیں، ان جہان کے ادیانوں میں سے جو بڑے بڑے دین ہیں ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ عیسائی مذہب بڑے مذہبوں میں سے ایک ہے، بودھ مذہب بڑے مذہبوں میں سے ایک ہے، اسلام بڑے مذہبوں میں سے ایک ہے، اور مختلف مذاہب ہیں. لیکن سب سے زیادہ، سب سے کم وقت میں جس مذہب نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے اسے مذہب اسلام کہتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کتب اسلامی کا مطالعہ کیجیے اور غیر مسلم مورخین کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے تو وہ یہی لکھتے ہوئے ملیں گے کہ محمد مصطفیٰ نے اپنے دین کو تمام ادیان سے آگے اس لیے بڑھایا کہ محمد مصطفیٰ کے کردار میں خلوص تھا، محبت تھی، عطا تھی، بخشش تھی، کرم تھا، لوگوں کو کلیجے سے لگاتے تھے، نگاہوں سے گراتے نہیں تھے. صلوات پر محمد والے. اسلام کا تیزی سے بڑھنے کا سبب مختلف بیان کیے گئے، ان میں سے یہ ہے. تو اسلام کے 73 فرقوں میں سے جو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محمد عربی کے سچے دین پہ ہیں تو اس کے اندر اس صفت کا ہونا ضروری ہے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے اندر بھی اس صفت کا ہونا ضروری ہے. اجازت دین نہیں دیتا، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ مذہب کی بنیاد پہ جو چاہے کر لو. نہیں، اگر کسی کے اندر برائی ہے یا کسی کے مذہب کے سلسلے میں آپ کو شک ہے یا ان کے عقیدے اور ان کے نظریات کے سلسلے میں آپ کو شک ہے، آپ تحقیق کیجیے. مثلا باب مثال میں ایک آدمی کہہ رہا ہے اسلام کے 73 فرقے ذہن میں رہیں، 73 فرقوں میں سے چند فرقے ایسے ہیں جن کے پاس 40 پارے کا قرآن. فرض کر لیجیے اسلام کے 73 فرقوں میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جن کے پاس 40 پارے کا قرآن ہے. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ تحقیق کریں. اس لیے کہ اللہ کے رسول کے درمیان مسلمان جب کبھی کوئی بات لا کے بیان کرتا تھا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلے تحقیق کر لو تب مانو. تو جب محمد مصطفیٰ کو حق نہیں پہنچتا کہ اصحاب کی اپنی باتوں کو بغیر تحقیق کے مانے تو ہم نے تو دین کو محمد مصطفیٰ سے لیا ہے. ہمیں کیسے حق پہنچتا ہے کہ بغیر تحقیق کے جس مذہب کے سلسلے میں جو خبر دے دی جائے اس کے پیچھے ہم دوڑ جائیں؟ نہیں حق پہنچتا نا. تو اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس مذہب میں یہ عیب ہے، اس مذہب میں یہ عیب ہے، اس مذہب میں یہ عیب ہے، اور مسلمانوں کی کتابیں 2 طرح کی ہے، ایک 40 پارے کا قرآن ہے اور ایک 30 پارے کا قرآن ہے، تو توہین تو مسلمان کی ہو رہی نا کہ اللہ ایک، رسول ایک، اور ابھی تک تو ہم نے سنا کہ اس کی کتاب بھی ایک، اور یہاں تو مسلمان خود آپس میں کہہ رہے ہیں کہ 2 کتابیں ہیں. تو سب سے پہلے توہین تو اسلام کی ہوگی کہ اسلام کیسا ہے جس میں بات ایک کی کرتا ہے رکھتا 2 ہے. اسلام کی توہین ہے. تو کیا کریں؟ اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا، جو راستہ تھا، کیا راستہ تھا؟ پہلے تحقیق کیجئے پھر انکار یا اقرار کیجئے. پوری دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں مسلمان نہ ہو، اور تقریباً ہر مذہب کے مسلمان پائے جاتے ہیں، ہر مسلک کے مسلمان پائے جاتے ہیں، ہر نظریے کے مسلمان پائے جاتے ہیں، اور ان کے عبادت خانے بھی ہیں،
ان کی مسجدیں بھی ہیں، ان کے معبد بھی ہیں، وہ جگہیں جو مقدس جگہیں کہلاتی ہیں وہ ان کی ہیں وہاں. یہ پوری دنیا میں ہے، کسی بھی ملک کی آپ بات کیجیے مسلمان ہیں اور مختلف مذاہب کے مسلمان ہیں. اب گفتگو اگر ایک فرقے کے سلسلے میں یہ کہہ دی گئی کہ کیا 40 پارے کا قرآن پایا جاتا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول نے جو عطا کیا ہے ہمیں اسے لینا ہے، دوسری چیز لینی نہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ پہلے تحقیق کرو بعد میں مانو. تحقیق کے طریقے کیا ہیں؟ یہیں بیٹھے اور اپنے پڑوسی ملک میں کوئی رشتہ دار اس کو پھول گھما دے، بھائی فلاں قوم اور فلاں قبیلے اور فلاں مذہب کے مسجد میں چلے جائیے اور وہاں قرآن مانگ لیجیے اور دیکھ لیجیے کہ اس قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے اور آخری آیت کون سی ہے. 2 4 10 ملکوں میں جہاں جہاں آپ کے عزیز ہیں آپ فون کر کے معلوم کر لیجیے. اگر ہر مذہب کے ماننے والوں کے عبادت خانوں میں وہی کتاب نظر آئے جو ہمارے اور آپ کے گھر میں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے، باتیں غلط ہیں، الزام ہے. اور اگر بات صحیح ہے تو وہاں مل جائے گا 40 پارے کا، 45 پارے کا، 35 پارے کا قرآن. لیکن تحقیق کیجیے، خدا کی قسم روئے زمین پہ کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر میں اس 30 پارے کے قرآن سے ہٹ کے کوئی قرآن ہو جو ہمارے اور آپ کے گھر میں پایا جاتا ہے. 73 کے 73 فرقوں کے گھروں میں تحقیق کیجیے، ہر فرقے کے گھر کے اندر جو قرآن ملے گا ایک ہی ملے گا. تفسیر میں فرق ہے، ترجمے میں فرق ہے، اعراب میں فرق نہیں، زبر زیر میں فرق نہیں، حرف میں فرق نہیں، نقطوں میں فرق نہیں. جو پہلی آیت ہے اس گھر میں اس فرقے کے ہاں وہی دوسرے کے ہاں، تیسرے کے ہاں، چوتھے کے ہاں، پانچویں کے ہاں، آخر میں سب کے ہاں. تحقیق کر لیجیے. تو پھر حق ہمیں نہیں پہنچتا کہ ہم خود کو یہ کہیں کہ ہمارے پاس جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو اسلام ہے وہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے دیا ہے. ہمیں حق اسی وقت پہنچے گا جب ہمارے پاس کردار محمد مصطفیٰ بھی ہو. دعویٰ کی بنیاد پہ ہم سچے مسلمان نہیں ہو سکتے. مسلمانوں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اختلاف کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں ہے. اگر کسی کو تم نے کافر کہہ دیا اس کو اپنے سے دور کیا یا آپ اس سے دور ہو گئے. 2 چیزیں ہیں، یا آپ اپنے کہے ہوئی باتوں میں صحیح ہیں یا غلط ہیں، اور دونوں حالت میں آپ کا نقصان ہے. میرے بچے غور کریں جو بات کہنا چاہتا ہوں، دونوں حالت میں نقصان ہے میرے مسلمان بھائی. اگر کسی ایک فرقے کے اوپر الزام لگا کے اس کو خود سے دور کر دیا تو آپ کا نقصان ہے، جو دور کر رہا ہے اس کا نقصان ہے، جو دور کر رہا ہے اس کا عمل سیرت النبی سے ہٹ کے ہے. مریض سے محبت کی جاتی ہے، بیماری سے نفرت کی جاتی ہے. محمد مصطفیٰ نے یہی ہمیں دیا ہے، اچھائیوں سے محبت کرو، برائیوں سے نفرت کرو، انسان کو اپنے سے دور نہ کرو. اگر دور کر دو گے تو گھاٹے میں رہو گے، چاہے تم حق پہ ہو چاہے باطل پہ ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سننا ہے تو سلمان بھیج دیجیے. اسلام کے کسی فرقے سے تعلق ہے 73 میں سے ایک ہے، جو بھی ہے اسے اپنے دین پہ، اپنی شریعت پہ، اپنے اسلام پہ، اپنے عمل پہ، اپنی عبادت پہ، اپنے نبی پہ اور جسے وہ مقدس مانتا ہے ان مقدسات پہ یقین ہے. اور اس یقین کی بنیاد پہ سامنے والے کو اس نے کہہ دیا کافر ہے اور اس کو اپنے سے دور کر. تو 2 شکلیں ہیں، ایک یہ کہ واقعاً آپ حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، آپ حق پہ ہیں، اور ایک یہ کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، آپ حق پہ نہیں ہیں. اگر ہم حق پہ ہیں
تو ہمیں مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے اگر ہم اسلام کی تبلیغ کے بجائے اسلام کی توہین کرتے ہیں، اسلام کو پھیلانے کے بجائے اسلام کو محدود کرتے ہیں۔ اور واضح کر دوں بچوں کو، یا ہم حق پہ ہیں یا حق پہ نہیں ہیں۔ اگر حق پہ ہیں اور اس کے سامنے والے کو ہم نے کافر کہہ دیا تو وہ ہم سے دور ہو گیا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے، سیرت النبی کی نقطۂ نظر سے ہمارا شریف فریضہ یہ ہے کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو اپنے اس حق کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ ہیں تو دوسروں کو سیدھا راستہ بتائیں، اور ہم نے اسے کافر کہہ کے خود سے دور کر دیا تو ہمارا گھاٹا ہوا اس نقطۂ نظر سے کہ ہم تو حق پہ ہیں لیکن وہ جو حق پہ آنا چاہ رہا تھا اسے کافر کہہ کے ہم نے اپنے سے دور کر دیا۔ اور جب ہم نے اپنے سے اسے دور کر دیا تو جو دور ہو جائے اس کی تبلیغ نہیں ہوتی، اس کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کو سمجھایا یا بتایا نہیں جا سکتا، اس کو صحیح راستے پہ لایا نہیں جا سکتا۔ استاد بچے کو کلاس روم سے نکال کے باہر کر دے، کیا استاد بچے کو پڑھا سکتا ہے؟ نہیں پڑھا سکتا۔ بچے کو پڑھائے گا اسی وقت جب کلاس میں رکھے اور جا کے کلاس میں رکھے اور سمجھائے۔ اگر آپ حق پہ ہیں اور وہ غلط ہے تب بھی اس کو آپ نے باطل کہہ کے کافر کہہ کے خود سے دور کر دیا، اور خود سے دور کر دیا تو آپ نے اپنا نقصان کیا۔ اسلام کائنات میں پھیلانے کے لیے ہے، محدود کرنے کے لیے نہیں ہے، اور اس طریقے سے اسلام محدود ہو جائے گا، پہلا نقصان۔ اور اگر اس کے برعکس ہو گیا کہ وہ صحیح ہے اور ہم غلط ہیں، بولے صحیح کہلانا بڑا آسان ہے، کل کہنا صحیح کہیں یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم اپنے سے میٹھے بنے ہوئے ہیں، بہت اچھے، لیکن ہم حق میں نہیں ہیں بلکہ حق میں وہ ہے، اور ہم نے اپنے فتووں کے ذریعے، اپنے نظریات کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے اس کو دور کر دیا تو نقصان ہو گیا نہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھے اس حالت میں نقصان ہو گیا نہیں؟ بھائی دو ہی طریقے میں نے بتائے نا ابتدا میں، یا آپ حق پہ ہیں یا باطل پہ ہیں۔ حق پہ ہیں اسے دور کر دیا تو اصلاح نہیں کر سکتے، باطل پہ ہیں اور اپنی باتوں سے ہم نے اسے دور کر دیا تو اس کی صحیح باتیں ہم تک پہنچ نہیں سکتی، لہذا ہم نے اپنے پیروں پہ خود سے کلہاڑی مار لی، ہم نے خود سے اپنے پیروں کو زخمی کر لیا۔ وہ ایک راستہ تھا صراط مستقیم جو بتا رہا تھا اور ہم تک آ رہا تھا، ہم نے کدورت اور نفرت اور بغض اور حسد کی بنیاد پہ اسے اپنے سے دور کیا۔ حقیقی معنوں میں ہم نے اسے اپنے سے دور نہیں کیا بلکہ ہم خود حق کے مخالف ہو کے حق سے دور ہو گئے۔ تو اگر حق پہ ہیں اور اپنے سے کسی کو دور کر رہے ہیں تو تب بھی گھاٹے پہ، باطل میں ہیں اور کسی کو سامنے سے ہٹا رہے ہیں، اپنے سے دور کر رہے ہیں، تب بھی گھاٹے میں۔ مسلمانوں ہمیں ایسا نہیں، ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح بننا ہے۔ صحیح ہو تب بھی آ جاؤ، غلط ہو تب بھی آ جاؤ، قریب آنا تمہاری زندگی ہے، ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری ہدایت میں اثر کا پیدا کرنا خدا کی ذمہ داری ہے۔ صلوات علی محمد۔ تو عزیزو، سادی سی گفتگو روز اول، بہت زیادہ طولانی بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ حضرات کا زیادہ قیمتی وقت لینا ہے، لیکن کچھ واجب چیزیں ہیں، ضروری چیزیں ہیں جس کا بیان کرنا پہلی مجلس میں لازم ہو سکتا۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اسلام کے کسی فرقے کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی فرقے کی توہین کرے، خود کو صحیح کہے، دوسرے کو غلط کہے۔
بلکہ اگر حق ہے تو صرف یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، جس آیت کی میں نے تلاوت کی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سادے سے لفظوں میں ترجمہ اس طرح کر دوں کہ جو اللہ کا رسول عطا کرے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے باز آ جاؤ، تقوی الہی اختیار کرو ورنہ عذاب پروردگار بہت شدید ہے۔ تو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ حشر کی 7ویں آیت کا آخری حصہ ہے کہ جو اللہ کا رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ ہمیں لینا اس چیز کو ہے جو اللہ کا رسول دے، اس انداز میں لینا ہے جس انداز میں اللہ کا رسول دے، اس کیفیت میں لینا ہے جس کیفیت میں اللہ کا رسول دے، اس مقدار میں لینا ہے جس مقدار میں اللہ کا رسول دے، اتنا لینا ہے جتنا اللہ کا رسول دے۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ کم و زیادہ کریں، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ اس میں ذرا اس کو اس طرح کر دے تو اے اللہ کے رسول بہت اچھا ہے۔ نہ، جو چیز جس انداز میں جس مقدار میں جس شکل و صورت میں اللہ کا رسول دے ویسا قبول کرنا ہے، اور ذرہ برابر چوں اور چرا کیا تو پتہ نہیں لگے گا اور اسلام ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لیکن پھر ممکن ہے ہمارے بچوں میں سے کوئی سوال کرتے کہ مولانا صاحب ہمیں پتہ کیسے لگے کہ اللہ کے رسول نے یہ والی چیز دی ہے یا نہیں؟ یہاں تو 73 کے 73 فرقے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی رکھتے ہیں سب اللہ کے رسول سے لیے ہوئے ہیں، اور ان کی باتوں میں، ان کی عبادتوں میں، ان کے نظریات میں، ان کے خیالات میں، ان کی تفاسیر میں، ان کے ترجمے میں، حتیٰ کہ ان کی حدیثوں میں بے پناہ اختلاف ہے۔ اتنے اختلاف کے بعد سب کا دعویٰ ایک ہی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ تو پھر غور کرنا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے سب کے سب 100 میں 100% وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے اسرائیلیات کہا جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں جعلی حدیثوں کی شکل میں یاد کیا جاتا ہے، کچھ اللہ کے رسول نے دیا اور کچھ مصلحت پسندوں نے، ابن الوقتوں نے، بادشاہوں کے غلاموں نے فائدے کے لیے گڑھ دیا۔ تو پتہ کیسے لگے کہ اس میں کون اصلی ہے، کون نقلی، کون صحیح، کون غلط؟ ہم تو اللہ کے رسول کا کلام سوچ کے عمل کر رہے ہیں، اس میں ہماری خطا کیا ہے؟ واقعی خطا نہیں ہے۔ 80% ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جن کی خطا نہیں ہے۔ 73 کے 73 فرقوں کی باتیں کر رہا ہوں۔ 80% ایسے لوگ ملیں گے جو اسلام کو حقیقی معنوں میں اسی اسلام کی شکل و صورت میں اپنے کلیجے سے لگائے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کے رسول لے کے آئے تھے، اور عقیدہ ہے کہ یہ وہی اسلام ہے جو اللہ کے رسول لے کے آئے۔ حتیٰ کہ جو انسانوں کو بم لگا کے مار دیتے ہیں وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ اللہ کے رسول کا لایا ہے، اور یہ جہاد ہے۔ اللہ نے انقلاب زمانہ تو دیکھیے، آتنکواد کو جہاد کا نام دے دیا گیا، مگر ہے وہ کلمہ پڑھ کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے لوگوں کو ذبح کرتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے لوگوں کے گھروں میں آگ لگاتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے بس اسٹاپ میں، جہاز میں، مکانوں میں، راستوں میں بم فٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی اسلام ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ واقعی یہ وہی اسلام ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ تو پھر کیسے پتہ لگائیں؟ 80% لوگ ہیں جو اس مذہب میں بھی، ایسے لوگ ہیں جو اس عمل میں بھی رضایت پروردگار قربتاً اللہ بسم اللہ اکبر کہا اور کہا۔ آپ لوگوں کے سامنے دنیا ہے، دیکھتے رہتے ہیں، نیوز ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔ اب تو چیزیں چھپ نہیں پاتی، ممکن ہے 2 4 10 مہینہ 2 مہینہ خبر نہ ملے، لیکن اس کے بعد حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی حق پہ ہے، اور وہ جو ایک پرندے کو بھی تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کرتا،
اگر جسم کے اوپر چیٹی آ جائے تو اس کو بھی مسلنا پسند نہیں کرتا. حضرت سلیمان کے نقش قدم پہ چلتا ہے، چیٹیاں نکل جائیں سمجھ کے چلنا، پیر نہ پڑنے پائے، اس لیے کہ محمود کے خدا ہے، وہ بھی مسلمان. کیسے پتہ لگا؟ ان 80% مسلمانوں کی خطا کیا ہے؟ جو اسلام کو حقیقی اسلام کی شکل میں مانتے ہیں، اپنے جسم کے اوپر بم باندھ کے آ جاتے ہیں بازاروں میں، سامنے والے کو بھی اڑا دیتے ہیں، خود کو بھی اڑا دیتے ہیں اور خود کو مجاہد کہتے ہیں. ان بیچاروں کی خطا کیا ہے؟ یہ تو اسلام کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں. خطا صرف اتنی ہے کہ ان میں اصلی اور نقلی کی پہچان کی صلاحیت نہیں ہے. اصلی اور نقلی کی پہچان کی صلاحیت نہیں ہے، اور جب صلاحیت نہیں ہے تو جب نقلی آئے گا اصلی کو بھی تکلیف پہنچائے گا، اور اصلی کے نام پہ جتنے نقلی ماننے والے ہیں، نقلی کی پیروی کرنے والے ہیں، نقلی کی اتباع کرنے والے ہیں، انہیں بھی تکلیف پہنچائے گا. تو اب راستہ کون سا ہے کہ جس سے اصلی اور نقلی کے درمیان فرق کریں، اور کم سے کم اس 80% انسان کو اصلی بتا کے اس کو محفوظ کریں، اور اس کے عمل کو خالص عمل کہیں، اور اس کے دین کو خالص دین محمدی کہیں. خدا کی قسم، دنیا کے کسی گوشے میں آپ چلے جائیے، کسی ماں سے پوچھئے کہ اگر اپنے بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے تو کیا وہ یہ دودھ جو پلا رہی ہے اسے نقلی سمجھ کے پلا رہی ہے؟ کیا یہ دودھ جو بازار سے خرید کے لا رہی ہے اسے اس لیے پلاتی ہے کہ اس کا بچہ بیمار ہو جائے؟ کیا اس لیے پلاتی ہے کہ اس کا بچہ مر جائے؟ کیا اس لیے پلاتی ہے کہ اس کے بچے کا جسم چور چور ہو جائے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، اور وہ چند سالوں کے اندر دنیا سے رخصت ہو جائے؟ ہر ماں کہے گی اگر میرے جسم میں وہ کیفیت نہیں، میرے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا سکوں، تو میں بازار سے دودھ خرید کے لاتی ہی اس لیے ہوں کہ میں اپنی شیر کی کمی کو پورا کر سکوں، اپنے بچے کو بچا سکوں، اس کے جسم کی نشو و نما کر سکوں، اس کے جسم کو سلامت رکھ سکوں. پھر اس ماں سے کہیے کہ کیا معلوم یہ دودھ نقلی ہو، کیا معلوم اس دودھ میں کیمیکل ملا ہوا ہو، کیا معلوم یہ دودھ ایسا ہو، کیا معلوم وہ دودھ ایسا ہو، اور اس سے آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے. تو ماں کہے کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم تو دودھ فلاں کی دکان سے لے کے آتے ہیں، قابل اعتماد انسان ہے. تو اعتماد کی بنیاد پہ بھی انسان دھوکہ کھاتا ہے. پراگندہ گفتگو گھما کے جب اس مقام پہ جہاں لانا چاہتا ہوں لاؤں گا، تو محسوس کریں گے کہ واقعی آج کی ضرورت ہے. ایک ماں شیرخوار بچے کو دودھ پلاتی ہے، بازار سے دودھ خرید کے لاتی ہے. کوئی ماں ایسی ہے دنیا میں جسے آپ ثابت کر دیں کہ وہ دودھ اس لیے لاتی ہے تاکہ بچہ مر جائے، دودھ اس لیے لاتی ہے تاکہ بچے کی بھوک اور پیاس برقرار رہے، دودھ اس لیے لاتی ہے تاکہ بچے کے اندر بیماریاں پیدا ہو جائیں؟ ہر باشعور انسان کہے گا کیسی بے تکی باتیں کرتے ہو. دودھ لانے کے معنی یہ ہے کہ ماں بچے کی سلامتی چاہتی ہے، ماں بچے کی صحت چاہتی ہے. ماں کو معلوم نہیں ہے کہ اصلی دودھ ہے یا نقلی. وہ بازار کی نیرنگیوں سے آشنا نہیں ہے، وہ جانتی نہیں ہے، لہذا وہ نہ جاننے کی بنیاد پہ اس دودھ کو پلاتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ جو صاحبان نظر ہیں وہ ماں کو بتائیں گے کہ چونکہ تیرا بچہ مسلسل بیمار رہتا ہے، اس کا معدہ خراب رہتا ہے، بار بار ڈاکٹر کے ہاں لے کے جاتی ہے، تو فلاں ڈاکٹر کو دکھا دے، وہ بہت تجربے کار ہے. اس ڈاکٹر کے پاس جب ماں پہنچے گی، بچے کو دیکھے گا تو اندازہ لگا لے گا کہ کس بنیاد پہ اس کی طبیعت خراب ہے. ڈاکٹر جان جائے گا کہ اس کی طبیعت اس لیے خراب ہے کہ جو شیر مادر اس کے اندر جا رہا ہے وہ نقصان کر رہا ہے. ماں تو دودھ پلاتی ہے، نہیں میں دودھ نہیں پلاتی، پھر بازار سے لے کے آتی ہوں نقلی دودھ پلاتی اپنے بچے کو. ڈاکٹر صاحب کیسے کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے، کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ نقلی دودھ ہے. اچھا دودھ بدل دے، دودھ بدل دے. اب اپنی آنکھوں کے سامنے جا کے بھینس کا دودھ لانا یا بکری کا دودھ لانا اور بچے کو پلانا، اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا، ماں نے دودھ بدل دیا. 15 دن کے بعد جب پہنچتی ہے تو بچہ شاد ہے، بچہ مرجھایا نہیں ہے، بچہ کملایا نہیں ہے، بچہ لاغر نہیں ہے، بچے میں توانائی پائی جا رہی ہے، طاقت پائی جا رہی ہے. ڈاکٹر نے دیکھا، مسکرا کے کہا
देखा मैं कह रहा था कि नकली दूध पिला रही है। माँ एक ही जवाब देती है, डॉक्टर साहब उस मालिक की कसम खा के कहती हूँ जिसने मेरी आगोश को इस बच्चे से भरा है, मैं अपने बच्चे से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बस खता इतनी है कि असली और नकली में फर्क न कर सकी। मुसलमान खुदा की कसम 73 के 73 फिरके में 80% ऐसे मुसलमान हैं जो बेपनाह इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। मजलूमी इन मुसलमानों की ये है कि असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह इन्हीं बातों को आगे मजलिसों में बयान करूंगा। मैं भी सफर से थका हूँ और आप भी पहली मजलिस से बैठ कर थके होंगे, लेकिन जिसकी हकीकत ही आका हुसैन के लिए हुई हो वो थकता नहीं। मैंने जिस आयत को आपके सामने पेश किया उसमें अम्र परवरदिगार ये है कि मा अताकुम रसूल, जो अल्लाह का रसूल दे उसे ले लो। हमें अपनी मजलिस को भी अल्लाह के रसूल से देनी, हमें अपनी खुशी और गम को भी अल्लाह के रसूल से लेना, इसलिए कि इससे हटके कोई चीज काबिल एतमाद नहीं है। अल्लाह का रसूल जो दे उसमें जर्रा बराबर शक नहीं, और इससे हटके किसी चीज पे एतमाद नहीं। तो अब ये आहो बुका, ये किरियोजारी सही है अमल, इसे भी तो अल्लाह के रसूल से लेना है। मस्जिद में अल्लाह का रसूल मिंबर पे जाके खुतबा देना चाहता है। एक मर्तबा असहाबे पैगंबर मुतवज्जे हो जाते हैं, एक बच्चे की आवाज कानों से टकराती है, उस आवाज की तरफ मुतवज्जे होते हैं। असहाबे पैगंबर बढ़ के देखते हैं कि अल्लाह का रसूल भी मिंबर से उतर आया है। सबकी निगाहें एक तरफ हैं और कान एक खास समत में लगा हुआ है। वो इंसान नहीं था, वो इंसान का बच्चा भी नहीं था। पढ़िए जमाल मुस्तफ़ा, पढ़िए खसाइस मुस्तफ़ा डॉक्टर ताहिर कादरी की जितनी तफासीर की किताबें हैं उलमाए इस्लाम की, पढ़िए ये वाक़या आपको मिल जाएगा। बड़े खुलासे की शक्ल में पेश करना चाहता हूँ, वक्त ज़्यादा हो चुका है, वरना वो मनाबे जिक्र करता जिन जिन किताबों में ये रवायत नकल है। असहाब पैगंबर फरमाते हैं कि हम सब मुतवज्जे हो गए कि इस मस्जिद में एक छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा है। मुतवज्जे हुए उस आवाज की तरफ तो क्या देखा, वो गुरमे का खुश्क तना है रो रहा है, जिसपे अल्लाह के रसूल टेक दे के खुतबा दिया करते थे। मस्जिद के अंदर एक खुरमे के दरख्त का तना है जो खुश्क है और वो गिरिया कर रहा है इस अंदाज में जैसे एक मासूम बच्चा गिरिया कर रहा है। अल्लाह के रसूल उस तने के गिरिया से इतना मुतासिर हुए कि मंबर से जमीन पे आ गए। 3 तरह की रवायतें कुतुब इस्लामी में मिलती हैं कि अल्लाह के रसूल करीब आए और आने के बाद उसके ऊपर अपने हाथों को फेरा और वो खामोश हो गया। दूसरी रवायत कहती है अल्लाह के रसूल करीब आए, आने के बाद अपने गले से उसे लगाया, अपने बगल में ले लिया और उसको तसल्ली दिया और वो खामोश हो गया। और तीसरी रवायत कहती है कि अल्लाह के रसूल आए और आने के बाद उस वक्त तक जब तक अल्लाह के रसूल ने पढ़ के उसे कलेजे से नहीं लगाया, वो दरख्त रोता रहा, हिचकियां लेके सिसकियां ले लेके बुलंद आवाज में रोता रहा। खुदा की कसम, अगर कयामत तक अल्लाह का रसूल आगे बढ़ के इस दरख्त को अपने बाजुओं में न लेता तो ये दरख्त रोता रहता। अल्लाह के रसूल ने उस दरख्त से जो बातें की उसे हर एक ने लिखा है। उलमाए इस्लाम ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल ने पूछा तू क्यों रो रहा है, आखिर रोने की वजह क्या है। उसने जवाब दिया, सुनेंगे मौला के चाहने वालों, मदीना हुसैन का छूट गया है,
کربلا پہنچنے والے ہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اللہ کے رسول کو اس خوشبو درخت کے تنے نے آواز دی، اللہ کے رسول آپ مجھ سے پشت کو لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، اب آج آپ نے اپنے کو مجھ سے دور کر دیا ہے، آج آپ نے میرے جسم سے اپنے جسم کو مسنی کیا، میں کیسے برداشت کروں کہ میرا محبوب دور ہو جائے اور میں خاموش رہوں؟ اے اللہ کے محبوب، میں پسند نہیں کرتا کہ میرا رسول مجھ سے دور ہو جائے اور میں گریہ نہ کروں۔ یہ میری محبت ہے آپ سے، یہ میرا عشق ہے آپ سے، جس کی بنیاد پہ میں جاندار تو نہیں ہوں لیکن کم سے کم اتنی غیرت رکھتا ہوں، اتنی سمجھ رکھتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول جیسا محبوب دور ہو تو رونا چاہیے، گریہ کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اسے کلیجے سے لگایا۔ تاریخ نے اس مصیبت کو بیان کر دیا کہ ایک لکڑی کا خشک درخت اللہ کے رسول سے جدا ہوا تو روتا رہا، ارے حسین اللہ کے رسول کے آنکھوں کے تارے ہیں، لحم کا لحمی، دم کا دمی، حرب کا حربی، سلم کا سلمی۔ ارے حسین اس ذات کو کہتے ہیں جس کا خون حسین رسول کا خون ہے، جس کا گوشت رسول کا گوشت ہے، ارے جس کا نفس نفس رسول ہے، جس کی صلح صلح رسول، جس کی جنگ جنگ رسول۔ ارے حسین وہ ہے جو رسول سے ہے، فرزند رسول ہے۔ اب اگر وہ مدینے کو چھوڑ کے کربلا کا رخ کر رہا ہے تو قبر رسول میں پہنچ کے گریہ کیوں نہ کرے؟ مقاتل کہتے ہیں، روایتیں کہتی ہیں، جب یزید اور یزیدیوں نے حسین کا رہنا دشوار کر دیا، قبر رسول پہ آئے، خود کو اس طرح سے دوڑ کے قبر رسول پہ گرا دیا جیسے ایک بچہ دوڑ کے اپنی ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ نانا حسین کبھی مدینے کو چھوڑ کے نہ جاتا، پوری زندگی آپ کے روضہ مقدس میں رہتا اور مجاوری کرتا، لیکن زمانہ بدل گیا ہے۔ اے نانا، جس حسین کے رخسار کو آپ چومتے تھے، جس حسین کو کلیجے سے آپ لگاتے تھے، یہ مدینہ اس کے لیے تاریخ ہو گیا ہے، اس کی گلیاں اس کے لیے ناہموار ہو گئی ہیں۔ اہل مدینہ بدل گئے نانا، اب کوئی نہیں جو سلام کرنے کے لیے آئے۔ اے میرے نانا، اب حسین خدا حافظ کہہ رہا ہے، نانا کو خدا حافظ کہا، بھائی کی لہد پہ آئے، ہمیشہ مدینے کی گلیوں میں ساتھ ساتھ کھیلنے والے، مدینے کے گلیوں میں ساتھ ساتھ ٹہلنے والے، درو دیوار یاد آ گئے، وہ زمانہ یاد آ گیا جب دونوں بھائی نانا کی انگلیوں کو پکڑ کے ساتھ چلا کرتے تھے۔ ہائے، یہ وہی مدینہ ہے جہاں میرا بھائی حسن میرے ساتھ رہتا تھا۔ اب حالات ایسے ہیں کہ قبر کو چھوڑنا ہے، بھائی سے رخصت ہوئے اور پھر اس شہید کی ماں کے مزار پہ آئے جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، قبر مادر پہ گرایا، خش پھیل گئے، ہوش آیا مادر گرامی، بہت چاہتی تھی اپنے لاڈلے کو، بہت پیار کرتی تھی۔ اے مادر گرامی، مجھے وہ دن یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ جب تک آپ بلائیں گی نہیں آپ کا حسین نہیں آئے گا۔ اے مادر گرامی، بندے کے بن ٹوٹ گئے تھے، آپ کے ہاتھ باہر آ گئے تھے۔ اے ماں، دنیا دشوار اور تاریخ ہو گئی، تیرے لال کو کہیں پناہ نہیں مل رہی، کوئی آور و مددگار نہیں۔ اے ماں، ارے صبر سے ہاتھوں کو نکال لے، حسین کو کلیجے سے لگا لے۔ واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسین۔ ہم سب کی تیری بارگاہ میں اس میں دعا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق کو قائم فرما، دنیا کے سبھی مسلمانوں کو مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو توفیق عطا فرما
ہم نقش قدم رسالت مان چلیں اور اس چیز کو کبھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں جس اللہ کے رسول نے ہم سب کو طے کیا ہے. اور اے اللہ ان سبھی دعاؤں میں سب سے اہم اور اول و آخر دعا کی شکل میں تیری بارگاہ میں ہم سب دعا ہے کہ ہمارے زمانے کا ضرور پڑا ہم سب کو آپ کے آواز کے ساتھ میں شامل کریں.